دنیا میں حالات کا اتار چڑھاؤ اور بڑھنا بگڑنا ذاتی طور پر تو اسباب کے مانتے ہیں، لیکن حقیقی اعتبار سے اعمال کے مانتے ہیں۔ جو بھی اس کائنات میں ہوتا ہے اسباب کے اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا ہوا، کوئی نہ کوئی تو سبب ہوگا۔ موت آئے گی تو موت کا کوئی سبب ہوگا، صحت ملے گی صحت کا کوئی سبب ہوگا، پریشانیاں آئیں گی پریشانیوں کا کوئی سبب ہوگا، امن و امان اور سکون ملے گا اس کا بھی کوئی سبب ہوگا۔ کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا، لیکن کائنات میں وقوع پذیر ہونے والے احوال وہ اسباب سے کہیں زیادہ اعمال کے ساتھ جڑے ہوئے۔ جس قسم کے اعمال بندوں کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اس قسم کے فیصلے آسمان سے آتے ہیں۔ کبھی کبھی اس کے برخلاف بھی ہوتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ بندوں کے اعمال خراب ہو گئے اور حالات بھی خراب، یہ جیسے کوئی ایسا فرشتہ، اور اعمال اچھے ہیں حالات بھی اچھے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اجر ہے اس کے مطابق۔ اچھے اعمال اچھے حالات، برے اعمال برے حالات، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اعمال اچھے ہیں اور حالات خراب، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص آزمائش ہے جو ایمان والوں کے درجات کو بلند کرنے اور ایمان والوں کے سیئات کو اور گناہوں کو بخشنے کے واسطے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اعمال خراب ہیں اور حالات بہت اچھے، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ معاملات میں سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ ڈرنے کا اور سب سے زیادہ فکر مند ہونے کا۔ یہ بات میں ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کبھی تو اللہ رب العزت کا معاملہ اعمال کے مطابق چلتا رہتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا عام قانون ہے۔ اس عام قانون سے بھی اللہ ہٹ کر کے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن جو پہلی دو صورتیں ہیں وہ اجتماعی طور پر پورے عالم کا اجتماعی ماحول کیسا ہے اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور آخری دو صورتیں ہیں وہ بندوں کی افراد کے ساتھ اللہ کا کام ہے۔ ایک بندہ بہت نیک گناہوں سے دور ہے، تقویٰ پرہیزگاری کے اعلیٰ معیار پہ جی رہا ہے، لیکن سخت حالات کا شکار ہے، سخت آزمائشوں کو، بیماری بھی اس کا پیچھا کر رہی ہے، مشکلات بھی اس کا پیچھا کر رہے ہیں، حالات کی تنگی، معاشی پریشانی، اقربا اور احباب کی مخالفتیں، سب سے گزر رہا ہے، حالانکہ اعمال بہت اچھے، نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، غلام سے بچ رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز کر رہا ہے، سب کچھ، لیکن معاملہ اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ بالکل اس کے برخلاف ہے۔ افراد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ ہر کوئی نہ کوئی ہمارے علم میں ہیں ایسے لوگ جو ان کی زندگی کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی بڑی عنایتیں ہونی چاہیے اور اللہ کی بڑی مہربانیاں ظاہری ہونی چاہیے، لیکن نہیں نظر آ رہی ہیں، اس کے مقابلے میں بالکل الٹا۔
اور ایسے بندے بھی سماج میں ہمارے علم میں ہیں، خاندان میں، دوست احباب میں، محلوں میں، بستیوں میں، جن کے اعمال بہت خراب ہیں، اتنے خراب کہ انسان سوچے کہ اب پکڑ آئے گی تو تب آئے گی، لیکن حالت یہ ہے کہ دن بدن ان کے اوپر مہربانیاں نظر آ رہی ہیں، ان کی معیشت میں خوب ترقی ہے، ان کے حالات وسیع ہیں اور بڑی عزتیں مل رہی ہیں، اور بہت خاندان میں مقام ہے، بستی میں اونچا مرتبہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اعمال دیکھو، اخلاق دیکھو تو انتہائی غیر گزرے اور انتہائی خراب۔ ایسے بھی افراد ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دو صورتیں ہیں یہ بندوں کے افراد کے ساتھ۔ اب پہلی جو دو صورتیں ہیں کہ اچھے اعمال کا ماحول بناؤ تو اچھے حالات، اب برے اعمال کا ماحول بناؤ تو برے حالات۔ یہ اجتماعی طور پر اور عمومی طور پر اللہ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ۔ اب ہم میں سے ہر ایک شخص کو ایک فرد کی ہونے کی حیثیت اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ میرے اعمال کیسے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیسے۔ اگر اعمال اچھے ہیں اور اللہ کا معاملہ بھی اچھا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن اگر اعمال ہمارے خراب ہیں اور ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی خراب ہے، لیکن خراب مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی پریشانیوں میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، تو پھر یہ بھی اللہ کا عدل ہے، جیسے تو کیسا ہے، ہم برے تو ہمارے ساتھ معاملہ بھی ویسے بھی ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنا حال درست کر لینے کی فکر کرنی چاہیے، اپنے معاملے کو بدل لینے کی فکر کرنی چاہیے، لیکن اگر خدا نخواستہ ہم ہیں تو برے لیکن کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ بہت عمدہ، بہت بڑھیا معاملہ، تو یہ سب سے زیادہ خطرے ہے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوتا ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بالآخر اپنی ناراضگی، غضب اور لعنت کا مستحق ہے۔ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ یہ خوشحالی کی بات ہے کہ میں برا ہوں اور میرے اوپر مسلسل مہربانیاں ہو رہی ہیں آسمان سے، یہ خوش ہونے کی بات، یہ فریب میں مبتلا ہونے کی بات نہیں، کسی دھوکے میں مبتلا ہونے کی بات نہیں، بہت ڈرنے کا بات۔ ایسے ہی غافل رکھ کر کسی دن صبح کو، شام کو، کسی لمحہ اللہ کی اچانک پکڑ آئے گی، اس پکڑ میں سنبھلنے کا ٹائم نہیں ہے اور اس پکڑ کے بعد بچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فَقَطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ تعالیٰ جڑ ہی کاٹ کے رکھ دے گا، بچنے کا کوئی سوال۔ تو یہ اس طرف جا رہا ہے وہ شخص جو برا ہے اور اچھائیوں میں جی رہا ہے، معاملہ اس کے ساتھ اچھا ہے، نعمت کا ہے، مال کا ہے، عزت کا ہے، فراوانی کا ہے، وسعت کا ہے، سارے معاملات اچھے، لیکن ہے برا، اسے بہت خطرناک انجام کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اسے سب سے زیادہ ڈر ہے، وہ کسی خوش فہمی میں بنا رہا ہے۔ ہاں اعمال خراب ہیں تو حالات بھی خراب ہو رہے ہیں، یہ دوسرے درجے کی چیز ہے، اس میں زیادہ خطرہ نہیں، البتہ یہ اللہ کی طرف سے سنبھلنے کا موقع ہے، سنبھل جائے، توبہ کرے، استغفار کرے، اپنی حالت بدلنے کی کوشش کرے، اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کرے، یہ کرنے کی انشاءاللہ اس کا کام آسانی سے۔ باقی عمومی طور پر جو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اس وقت جو صورتحال پورے عالم میں ہمیں نظر آ رہی ہے، جو ہمارے ملک میں سب سے زیادہ پیچیدہ صورتحال اختیار کر گئی ہے، بن گئی ہے، بنا دی گئی ہے، اس صورتحال
کے پیچھے اگر ہم اسباب کو دیکھیں تو سب لوگ جانتے ہیں، سب کہہ رہے ہیں، سب بول رہے ہیں کہ صاحب بے احتیاطیاں اس کا سبب، حکومت کی نااہلی اس کا سبب، حکومت کی خوش فہمیاں اور حکومت کی ذہنی طور پر اعتقادی خرابی اس کا سبب۔ تالیاں بجوا کے اور تھالیاں پٹوا کے ہمارے حکمرانوں نے سمجھا تھا کہ فتح ہو، سمجھانے کا اعلانات کر دیے تھے کہ فتح کر دیے، مصیبت کے ہم فاتح، ساری دنیا سے پہلے ہم نے فتح کر دیا، اپنے توہمات کی بنیاد پر، اپنے خیالی پکاؤ کی بنیاد پر یہ سمجھ لیا گیا۔ پھر جو چوکٹا پن ہونا چاہیے تھا، جو احتیاط حکومتوں کو کرنی چاہیے تھی، جو تدابیر حکومتوں کو کرنی چاہیے تھی، حکومتوں نے اس میں اپنا حق نہیں ادا کیا۔ جب عوام کو معلوم ہوا کہ ساتھ سب کچھ خیر ہے تو وہ بھی بے احتیاط ہو گئے، نتیجہ دوسرے حملے کی صورت میں ہمارے سامنے آیا جو اتنا پیچیدہ اور بے قابو کہ کسی کو اس پر دست کر سکے۔ آج بتایا گیا کہ پورے ورلڈ کی تاریخ میں، پورے گزشتہ 1 سال کے دوران میں، ایک ہی دن میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی تعداد کا ہندوستان نے ریکارڈ کیا۔ تو جہاں تک اسباب سے تعلق کی بات ہے تو حکومتوں کا قصور، عوام کی بے احتیاطی، یہ سب اس کا سبب ہے۔ لیکن جہاں تک اعمال کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو میرے عزیز و دوستو، اس وقت پوری دنیا میں ہماری بدعملیاں آسمان کو چھو رہی، ہماری نافرمانیوں میں کمی نہیں ہے، اضافہ ہی۔ گزشتہ 1 سال میں کیسے کیسے خوفناک مناظر دکھائے، کیسی کیسی خبریں کانوں نے سنی اور کیسے کیسے مشاہدے آنکھوں نے کی، دل بیٹھ گئے، مایوسیاں پیدا ہو گئی۔ لیکن ہم ہیں کہ اللہ کے ساتھ اپنے معاملے میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی، ہمارے گناہوں میں کوئی تبدیلی نہیں، ہم ماسک لگا رہے ہیں، ہم ڈسٹینس مینٹین کر رہے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہے۔ ہم نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، ہم مسجدوں کا احترام نہیں کرتے، ہم مارکیٹ میں حلال و حرام کا کوئی مقام نہیں ہمارے پاس۔ آج بھی ویسے ہی دھندے چل رہے ہیں، وہی سودی کاروبار ہے، وہی لینا دینا مسلمانوں کا حرام۔ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے اگر میری باز آؤ گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ جنگ ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ، یہ ہماری اللہ کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اور یہ جنگ میں شکست پر شکست ہوتی جا رہی ہے۔ پوری دنیا سودی کاروبار کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں مانو گے تو میرے ساتھ جنگ کے لیے دعا، تو یہ جنگ کر رہے ہیں۔ اور خدا کے ساتھ جنگ لڑ کر کے جیتنے والے کو خدا جیتے گا کہ بندے جیتے گا، تو ہم ہارتے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی سود کی مصیبت کو سود سے دفع کر اتنا قرضہ ہو گیا کہ ادا کرنے کے قابل، اتنا سود چڑھ گیا کہ اس کی کوئی شکل سامنے نہیں۔ پھر ہم نے درخواست کی، پھر قرضہ دیا، پھر سود، پھر سود سود سود، بڑھاتے چلے جا رہے، بڑھاتے چلے، رشوتیں لے رہے۔ ہم نے ابھی تک ہم تلفیاں کی ہیں تو واپس بھی کیا ہے۔ ہم جو دوسروں کی چیزوں پر، جائیدادوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں تو لوٹایا نہیں ہے۔
حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا. یونس علیہ السلام تو چلے گئے لیکن اللہ کا عذاب آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جب بھی کسی قوم پر عذاب اتارا ہے تو پھر واپس نہیں لیا، کیونکہ لا یبدل القول لدی، میں اپنے فیصلے بدلتا نہیں ہوں، بہت موقع دیتا ہوں، لیکن اگر پکڑتا ارادہ کر لیتا ہوں تو پھر بدلتا نہیں ہوں. تو کسی قوم پر عذاب آیا لیکن میں نے اس کو واپس نہیں لیا. الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاة. صرف ایک مثال اللہ نے رکھی تاکہ ہمارے لیے وہ مثال بھی کام دے، اور وہ مثال یہ ہے ایک قوم پر عذاب آ گیا، آنے تک ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، مظالم کو وہ ختم کر. مظالم تفسیروں میں ہے، تاریخ بتاتی ہے قوم یونس نے اگر اپنے گھر کی بنیاد میں دوسرے کا پتھر بغیر اجازت رکھ لیا تھا تو پورا گھر ڈھا کر کے اس کا پتھر نکال کے واپس. یہ حقوق العباد کی صفائی کی، کیونکہ اللہ اپنا حق کو درگزر کرتا ہے بہت آسانی سے، لیکن بندوں کے حقوق کو درگزر نہیں کرتا ہے. ان کو پتا تھا، ان لوگوں نے یہ کیا کہ مظالم ختم کر ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دیے. اب بالکل اپنے اعمال نامے کو حقوق العباد سے پاک کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رونا دھونا شروع کیا. اللہ فرما رہے ہیں کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں بھیجا ہوا ذلت کا عذاب ہم نے ہٹا لیا فوراً. تو گویا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں اتنی قدرت اور رحم و کرم والا ہوں کہ اگرچہ کہ اپنے فیصلوں کو واپس لینا شام کے خلاف سمجھتا ہوں، لیکن بندے مجھ سے صلح کر لیتے ہیں تو فیصلے بھی واپس لے، اپنا فیصلہ واپس لے لیتا ہوں. پھر بندے صلح کر لیں. اب ہم کر رہے ہیں، ہمارے جھوٹ بولنے میں کچھ کمی ہوئی، ہماری ایک دوسرے کی غیبتوں میں کچھ کمی ہوئی، ہم چوریاں کرنا اور تعلقات کو خراب کرنا اور دوستوں کو بچھڑانا اور میاں بیوی میں فتنے قائم کرنا چھوڑے گی؟ کیا ہم نے اپنی حرکتوں پر نظر کی کہ میں کتنے گناہوں میں مبتلا ہوں، اور مجھے اس وقت تو کم سے کم گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے. جائزہ بھی لیا ہم نے کہ میرے کتنے گناہ ہیں، میں کتنے گناہ کرتا ہوں، اس کا جائزہ بھی لیا. ہم تو اپنے آپ کو پارسا سمجھ رہے ہیں، بڑے نیکوکار سمجھ رہے ہیں، کیا نماز پڑھ لیتے ہیں، بس ہم سے بڑا دنیا میں کوئی ولی نہیں. اور اہل اللہ فرماتے ہیں اس زمانے میں سب سے بڑا ولی اللہ وہ ہے جس کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے نہیں ہیں، صاف ستھرے، لینا دینا جس کا صحیح ہے، جس کی معاشرت سماج میں اچھی ہے، وہ ولی اللہ ہے سب سے بڑا متقی ہو. لیکن اس میں تو ہم صفت قد و سجدے کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے بڑا ولی اللہ ہو، ہم سے بڑا کوئی عبادت گزار ہو. اس دھوکے نے ہمیں بھی توبہ کرنے سے روک دیا، اس دھوکے نے ہمیں بھی اپنی اصلاح سے ہمیں روک دیا. جب ہم اللہ سے صلح نہیں کریں گے میرے عزیز اور دوستو، کیسے ہماری مصیبتیں دور ہوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ 1400 سال سے میرا حکم چل رہا ہے، کوئی قبول کرنے کو تیار ہے. سر پہ مصیبت آئی تو ہر ڈرانے والے سے ڈرنے کے لیے تیار ہے، ہر ایک کا کہنا ماننے کے لیے تیار ہو گئے. ایک ماسک کہا گیا، ایک سائنسدانوں نے کہا کہ ڈبل ماسک کی ضرورت ہے، تو ڈبل لگا کے بھی لوگ لگا دو کہا جائے گا کہ 2 سے نہیں کام چلے گا، 3 لگانے پڑیں گے، تو ہم 3 بھی لگائیں گے،
لیکن اللہ اور اس کا رسول فرمائے گا جھوٹ بولنے سے خدا کا غضب اترتا ہے، تو ہم جھوٹ بولتے ہی رہیں گے، ہم ڈرنے والے نہیں اللہ۔ غیبت کرنا زنا کرنے سے بدتر ہے، ہم کرتے ہی رہیں گے غیبتیں، اللہ سے کیا ڈرنا ہے، اور اس کے رسول کی خبر کو کیا سچ سمجھنا ہے۔ ہاں WHO اگر کہہ دے تو ابھی کہہ دے، ابھی عمل شروع کر دے، فوراً عمل شروع کر دے۔ کیوں؟ جان پیاری ہے، ایمان کی کوئی ضرورت نہیں۔ کرو میرے دوستو، اپنی جان کی بھی حفاظت کرو، اپنی صحت کی بھی حفاظت کرو، لیکن ذرا سوچتے بھی رہو ساتھ ساتھ، کیا ایمان بھی اتنا پیارا ہے جتنی جان پیاری ہے؟ اور ان سب تدبیروں کے بعد وینٹیلیٹر پہ چڑھنے والے چڑھ رہے ہیں، اور بے احباب کے، بغیر دوستوں کے لے جا کر کے زمینوں میں دبائی دی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور بھی خدا نہ کرے کہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں ڈرنا اللہ سے نہیں، ہمیں اللہ سے نہیں ڈرنا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ تدبیریں ہمیں بچا دیں گی، یہ تدبیریں سبب کے درجے میں، جیسے میں نے بتایا کہ ایک سبب سے تعلق ہے اور ایک عمل سے تعلق ہے۔ سبب کے درجے میں کرو، سبب ہی کے درجے میں، اتنا ہی ذہن میں رکھو کہ یہ ایک سبب ہے بس، باقی اللہ کے فیصلوں کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی مددوں کے بغیر کوئی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ کیا جو لوگ ایک سال سے مسلسل اعلیٰ درجے کی احتیاط برت رہے ہیں، ان کے گھروں میں اموات نہیں ہو رہی، ان کے گھر کے لوگ ہاسپٹل میں شہید نہیں کیے جا رہے، ان کے ہاں کوئی واقعہ حادثہ نہیں پیش آ رہا، یہ سبب ہے۔ اس سبب کو حقیقت میں سمجھو، سبب ہی کے درجے میں، ہر چیز مسبب سبب سے معمول، مسبب اسباب میں طاقت ڈالنے والا۔ آگ جلاتی ہے، یہ سبب سب کو معلوم ہے، لیکن کیا ابراہیم علیہ السلام کو جلا سکے؟ کیونکہ مسبب نے آرڈر نہیں دیا، سبب نے اپنا کام چھوڑ دیا۔ چھری کاٹتی ہے، سب کو پتا ہے یہ سبب ہے کاٹنے کا، لیکن کیا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چل سکی؟ اس لیے نہیں چلی کہ مسبب نے آرڈر نہیں دیا تھا، اس کو مسبب نے اس سبب کے اندر کی طاقت چھین لی۔ پانی ڈبوتا ہے، سب کو معلوم، لیکن کیا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو پانی ڈبایا؟ اس لیے کہ یہ سبب تھا ڈوبنے کا، لیکن سبب سے مسبب نے اپنا آرڈر واپس لے لیا، اس کی طاقت چھین لی۔ اسود انسی کی آگ میں ایک تابعی ڈالے گئے، آگ دہکا کر اس میں ڈالا گیا، لیکن اس میں سے بالکل بے ضرر باہر آئے، کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ احادیث میں واقعہ موجود ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ابو ادریس خولانی کو، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ادریس خولانی کو مسجد نبوی کے ممبر پہ اپنے بازو کھڑا کر کے لوگوں کو دکھایا، اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارے حبیب کی امت میں وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے وہ معاملہ کیا جو نبیوں کے ساتھ۔ یہ ابو ادریس ہے، اسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار نے دہشتیار میں ڈالا ہے، اور یہ اسی طرح نکل گئے جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ہاتھ سے ممبر پہ کھڑا کر کے مسلمانوں کو دکھایا عمر نے، اور بتایا یہ امت وہاں تک پہنچ سکتی ہے جو مقامات اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو خصوصی طور پر عطا فرمائے۔ وہ معجزے جو انہیں دیے گئے وہ کرامتیں اس امت کو دی جا سکتی ہیں اگر یہ امت تقویٰ اور پرہیزگاری اور اللہ کے ساتھ صلح کر کے زندگی گزارے۔ لیکن
اسباب کو ہم مسبب سمجھ بیٹھے. یہ بڑا دھوکہ ہے، یہ شرک ہے. اس کا اللہ ہم سے محاسبہ کرے گا. اللہ پوچھے گا میں مسبب تھا یا سبب مسبب تھا؟ سبب تو میں نے پیدا کیا. پوچھے گا اللہ کو جواب دے گا. ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو. کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ تم بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. اللہ سے لینا سیکھو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر ہمارے گھروں میں مصیبت آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور ہمارے گھروں میں اعلان کرتے یا اہلا صلو صلو، ارے گھر والوں نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام کرو. یعنی فرض نمازیں تو وہ پڑھتی تھی، مزید نمازوں کا اہتمام کرو. اب نمازوں کا اہتمام تو کیا، مسجدوں میں ادھر تراویح چل رہی ہے اور ادھر کرکٹ کھیلنے والوں کے اسکور کے حساب میں بیٹھے ہوئے. وہاں نبی گھروں میں نمازیں پڑھواتے تھے. مصیبت آتی تو یہاں مصیبت کی خبروں سے دل دہل رہا. آئے بھی ہمارے دوست قاضی علیہ صاحب یہاں قرآن مجید بھی پڑھاتے ہیں، مسجد میں کلاس لیتے تھے. اپنی اہلیہ کے ساتھ بیدر میں دواخانہ میں ان کی اہلیہ شریف ہیں، اللہ تعالیٰ شفا سب کو نصیب فرمائے. تو انہوں نے رات مجھے فون کیا اور کہا کہ مولانا اس کو جیسے مذاق بنایا گیا ہے ایسا مذاق مت سمجھیے، سخت مصیبت میں ہوتا ہے. میں دواخانے میں ہوں اور یہاں سے نکلتے ہوئے جنازوں کو صبح و شام دیکھ رہا ہوں. میں بھی یہی سمجھتا رہا تھا، لیکن آج میری آنکھیں کھل رہی ہیں. اور ایک دن میں 28 جنازوں کی تدفین کو قاری صاحب نے رات میں مجھے بتایا، صرف بیدر شہر میں. اور کتنے ہوتے جا رہے ہیں، کتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی دیکھا ہے. ہم ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ تدبیریں ہمیں بچا لیں گی، ہرگز یہ نہ سمجھیں. میں تدبیریں کرنے کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں. آپ جتنی احتیاط کر سکتے ہیں کر، لیکن دو کام کیجیے. ایک تو یہ کہ یہ احتیاط پر ایمان مت رکھیے کہ یہ احتیاط مجھے بچا لے. احتیاط کے بعد بھی، سببوں کے بعد بھی اللہ کا ارادہ مؤثر ہے. اللہ جب تک ارادہ نہ کرے کچھ نہیں. اس لیے اللہ سے لو لگائے، اللہ سے تعلق مضبوط کیجیے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کیجیے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، بار بار اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیجیے. اللہ نے آپ کی نعمتوں کی کوئی قدر نہیں کی، آپ کی وفاداریوں کے جواب میں ہم نے کوئی وفاداری نہیں کی. آپ اپنے وعدے پہ قائم ہیں اور ہم اپنے وعدے سے گزر گئے ہیں. اس لیے اللہ کے سامنے بار بار ندامت کا اظہار کرے، اللہ سے مدد لے. اگر یہ حال ہوگا تو بھائی زندگی موت تو مقدر ہے، پھر بھی آ سکتی ہے موت، لیکن اللہ راضی ہے، اس لیے وہاں ہم پریشان ہیں، وہاں جا کے ہم خوش رہیں، کیونکہ اللہ ہم سے ناراض نہیں. اور اگر صرف ہم نے ماسک تو لگا لیا اور مسجد میں بھی آ کے وہاں کھڑا ہے وہاں کھڑا، اور بعض مسجدوں کا حال تو بد سے بدتر ہو گیا ہے ان احتیاطوں کے نتیجے میں، اور لوگ جو ہے اسی کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہے. یہاں خود اس مسجد کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ 6 صفحے چھوڑ کے اس کے پیچھے کھڑے. کیا بچا لے گا اللہ تعالیٰ؟ کیا یہ تدبیر ہمیں بچا لے گی؟ ارے بھائی عقل جتنی بات مانتی ہے اتنا کرنا. بہت سے بہت علماء نے کہا بھائی ایک صف چھوڑ کے دوسری صف پر کھڑو. بہت زیادہ پیچھے چلے جاؤ گے ابتدا درست نہیں ہوگی. مگر ہماری فتوے چل رہے ہیں، اجتہادات چل رہے ہیں، اپنی اپنی عقلیں چل رہی ہیں. کیا صاحب جان بچانا ہے؟
گھروں میں پڑھو. مسجد کا احترام پامان کیوں کرتے ہیں؟ ضروری تو نہیں ہے نا کہ تراویح مسجد ہی میں پڑھی جائے. ایسے موقع پر گھر میں پڑھ لیجیے, الگ الگ پڑھ لو, الگ الگ کمرے بند کر کے پڑھ لو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن مسجد کا ڈسپلن بتا سکتے یہ کیسے؟ دو چیزوں کی علماء نے اجازت دی ہے. بھائی ایک آدمی کی جگہ چھوڑ کے دوسرے آدمی کی جگہ کھڑے ہو, کوئی بات نہیں, تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے سے دور رہو, اور ایک صف چھوڑ کے دوسری صف میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ دو صفوں کے درمیان بھی اچھا خاصا فاصلہ ہو جائے. لیکن ایسا کرنا کہ کئی صفیں چھوڑ کر کے کہیں جس کا جی میں آ رہا ہے کوئی وضو خانے میں نماز پڑھے اور کوئی جا کر کے غسل خانے میں نماز پڑھے, یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ یہ کیا احترام ہو رہا ہے؟ اتنا ڈر ہے تو گھر میں پڑھو نا بھائی, فرض پڑھ لو, چلے جاؤ فرض پڑھ کے گھر میں جا کے پڑھ لو, اور منع بھی نہیں ہے, گناہ بھی نہیں. لیکن اللہ کے گھروں کو تماشا کار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, امام صاحب تراویح پڑھ رہے, قرآن مجید سنا رہے ہیں, اور یہ لوگ موبائل میں اسکور دیکھ رہے ہیں کہ کس ٹیم کا کیا ہے, کون جیت رہا, کون ہار رہا. اس میں یہ ہو رہا ہے مسجدوں کے اندر. یہ اللہ کے گھروں کا احترام اتنی مصیبت سر پہ آئی ہوئی ہے, اور پھر اللہ کے گھروں کی بے احترامی کرنا اللہ کی ذات کی توہین کرنا ہے. جو اللہ کی ذات کی توہین کرے گا وہ کورونا سے کیسے باہر آ سکتا ہے؟ وہ اس عالمی مصیبت سے کیسے باہر نکل سکتا ہے؟ یہ کام گھر میں نہیں ہو سکتا. دکانیں بند کرا دی ہے پولیس نے, آپ مسجد میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہو. یہ کام جا کے گھر میں کرو نا, اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ لو, ٹی وی پہ ہی بیٹھے رہو, رمضان کی راتیں ہیں ٹی ویوں پہ گزارو, کرکٹ پہ گزارو, اور کیا کہا جائے کہ ہم کہاں گزار رہے ہیں. اللہ بچائے, اللہ بچائے. اس قدر بے حس قوم پر کیسے اللہ فضل فرمائے, کیسے اللہ تعالیٰ کا رحم ہمارے اوپر ہو. میرے دوستوں نے ایک دوسرے کو نصیحت, بتواصوا بالصبر, بتواصوا بالحق, بتواصوا بالصبر. نجات کے واسطے ایک دوسرے کو نصیحت کرو, ایک دوسرے کی چھٹی پکڑو, ایک دوسرے کی خوشامد کرو, اور کہو کہ بھائی میرے مقام مت کرو, اللہ پہلے ہی ناراض ہے اور ناراض مت کرو. اگر ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے تو ناراض تو مت کرو, یہ کام مت کرو. یہ رمضان کی راتیں ہیں, یہ رمضان کے دن ہیں, عشر رحمت پورا گزر گیا, خدا جانے کس کو رحمت ملی ہو, کون محروم. اب مغفرت کا عشرہ آج مغرب سے شروع ہونے والا ہے. کچھ فکر بھی ہے ہمیں کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کیا کریں. آخرت کی فکر کرو میرے دوستو, آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور, قبر میں محنت اترنی ہے ضرور. کوئی مانے نہ مانے سب کے ساتھ یہی ہو. پھر جب قبر میں جائیں گے تو اب کوئی کام آنے والا نہیں, وہاں کیا لگا کے جائیں گے قبر میں. اگر قبر میں خدا تعالیٰ اللہ ہر مومن کو بچائے, جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے, حدیث میں ہے تو ہوتا ہے ایسا, ایمان ہے نا. اگر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے, اگر جہنم کے کپڑے پہنا دیے جائیں, وہاں کون سا ماسک لگائیں گے, وہاں کون سی ڈسٹینس کرائیں گے, قبر بھیج دے گی. ان پسلیوں میں ہمارے نبی نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر داہنی پسلیاں بائیں پسلیوں میں گھس جائیں گی جب قبر دبائے گی. اس کی بھی کچھ فکر ہے. یہاں سے تو خیر بچ جائیں گے, بچ کے کب تک بچے گے, ایک دن تو جانا ہی ہے قبر میں. اس کی بھی کچھ فکر ہے. توجہ دلائیے اپنے بچوں کو, اپنی عورتوں کو کہ بھائی یہ بھی کرو, مگر ذرا آخرت کی فکر بھی کرو, برزخ کی پکڑ سے بچنے کی فکر بھی کرو, خدا کے غضب سے بچنے کی فکر بھی کرو. یہ کرو, ٹھیک ہے کرو, یہ تدبیر ہے, یہ سبب ہے. لیکن اس سبب کو حقیقی سبب مت سمجھو. حقیقی سبب ہماری بدعت, ہماری خدا کی نافرمانیاں, مسجدوں کی بے حرمتی, نمازوں کی بے حرمتی. نماز ہو گئی ہے تو بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کے دیوار کو. اگر تم کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم قرآن نماز میں سن سکو تو مسجد میں آ کے یہاں بے ادبی کرنے کو کس نے کہا ہے؟ نہیں سنو, چلو نہیں پڑھو, نہیں شوق ہے تو نہیں پڑھو.
لیکن مسجد میں آ کر نماز ہو رہی ہے اور آپ باتیں کر رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ہو رہی ہے اور آپ جو ہے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی نماز کی بے حرمتی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کی بندگی کرنے والوں کو ڈسٹرب دے، سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا گناہگار۔ کیوں بن رہے ہو گناہگار؟ کوئی آپ کو پکڑ کے لا کے زنجیریں ڈال کے مسجد میں تو نہیں بٹھایا ہے کہ آپ زبردستی نماز نہیں پڑھنا چاہ رہے ہو اور آپ کو پڑھایا جا رہا ہو۔ آپ اپنے شوق سے آؤ نماز کے لیے اور نماز شروع سے نماز میں شریک، ہر 2 رکعت تحریمہ کے ساتھ امام کے ساتھ شریک۔ امام اللہ اکبر کہے فوراً ہماری اللہ اکبر ہو جانا چاہیے، تحریمہ کے ایک ساتھ ہونے کا حکم۔ امام کی تحریمہ اور مقتدی کی تحریمہ ایک ساتھ ہونے کا حکم ہے، فقہاء فرماتے ہیں دونوں ایک ساتھ تحریمہ۔ اس کے بعد سے دوسری چیزوں میں ایک پیچھے آگے پیچھے، امام سے ذرا پیچھے، اب پھر سلام پھیرتے وقت دونوں ایک ساتھ سلام۔ تو اگر ایسا کر سکتے ہو تو مسجدوں میں تشریف لائیے۔ مسجدیں آپ کے واسطے ہیں، ہمارے واسطے ہیں، اللہ کے گھر اپنے بندوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن کھلواڑ کرنے واسطے اللہ کے گھر نہیں ہے، پلے گراؤنڈ نہیں ہے، پارک نہیں ہے، یہ کوئی آڈیٹوریم نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے کہ یہ مسجد میں ہمارے چھوٹے بچے کھیل کود کرتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ بیچارے ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے سمجھ میں آئے، بڑے بڑے لوگ جوان اچھی خاصی عمر کے لوگ، ان کو بھی قرآن مجید میں تدبر کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اب کتنا قرآن چھوٹ جاتا ہے نماز میں، اس سے بھی دلچسپی نہیں۔ اور کئی مسجدوں کا حال مجھے اللہ کے بندوں نے آنکھوں دیکھا حال بتایا، بجائے اس کے ان کو فکر اس کی ہے کہ ادھر نماز شروع ہو گئی ہے، ادھر یہ جلدی جلدی دیکھ رہے ہیں کہ اس چھوڑ کتنا ہو گیا۔ اس طریقے کیا اللہ تعالیٰ کس کو سمجھتے ہیں؟ اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، بندوں نے اللہ کی قدر نہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ فرما رہا ہے میرے بندوں نے میری قدر نہیں کی۔ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه۔ دیکھو کہ قیامت میں 7 آسمان لپیٹ کے ایک ہتھیلی میں ہوں گے میرے، اور 7 زمین میری ایک مٹھی میں ہوں گے۔ تب تمہیں پتا چلے گا کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں، کس کے احکام توڑ رہے تھے، کس کی عبادتوں سے کھلواڑ کر رہے تھے، کس کی مسجدوں کا مذاق بنا رہے تھے۔ تب پتا چلے گا۔ آج کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ آج پولیس والوں کے ڈنڈوں سے بھاگ کے مسجد میں آ کے مسجدوں میں بیٹھ کے تماشے کرے۔ اللہ بچائے میرے دوستو، بہت مبارک سیزن چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت گمبھیر حالات چل رہے ہیں، سخت مصیبت سے انسانیت گزر رہی ہے، اللہ کے کڑے امتحان میں ہم لوگ جی رہے ہیں۔ دونوں چیزیں اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں کہ بندے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کریں۔ ایمان والے تو کر لیں، بے ایمان نہیں کرتے تو ان کا تو خدا پہ ایمان ہی نہیں ہے، وہ نہیں کرتے تو نہ کریں۔ لیکن ہم لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کی رضا کو مانتے ہیں، اس کی ناراضگی کو مانتے ہیں، اس کے قدرت کو مانتے ہیں، اس کی طاقت کو مانتے ہیں، ہم لوگ تو کرتے ہیں اللہ کی قدر، اللہ کے حکموں کی قدر، اللہ کے دین کی قدر، نمازوں کی اور مسجدوں کی قدر ہم لوگ تو کریں۔ تو جو لوگ بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، اور جو لوگ مسجد آ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہر 2 صف کے درمیان کی صف کو خالی، اور زیادہ سے زیادہ ایک آدمی کی جگہ چھوڑ کر دوسرا آدمی، اور اپنا ماسک لگائے رکھیے۔ بس یہ احتیاطیں کر دیجیے۔ اگر مسجد کے اندر ہمیں نماز ادا کریں، وہ بھی کچھ دن کے لیے، جب تک کہ یہ مصیبت ختم نہیں ہو جاتی، ورنہ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر پڑھیں،
شیطان کو بیچ میں آنے کا موقع مت دو۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ صفوں کے پیچھے صفیں ترتیب سے بنتی چلی جائیں، ایک آدمی کی بھی جگہ نہ ہو تو پیچھے دوسرا آدمی دوسری صف میں شروع کرے گا۔ یہ سب اسلامی تعلیمات، یہ تعلیمات تھوڑے دن کے لیے خود علماء نے بھی ہمیں اس کو روکنے کی اللہ کی دین کی طرف سے اجازت، یہ ناگواری کے ساتھ خوشی سے، جیسے کہا گیا سخت مجبوری میں رشوت دینی پڑے تو دل دکھنا چاہیے، خوشی سے دے گا تو گناہ ہوگا۔ ایسے ہی ہمیں ہمارا دل دکھنا چاہیے کہ ہم نے آپس کی محبتیں ختم کر دی، اللہ نے ہمارے درمیان فاصلے کر دیے، ہم نے ایک دوسرے سے خوشی سے ملنا چھوڑ دیا، اللہ نے ہمارے چہروں پر پردے چڑھا دیے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دوسرے سے ملنے سے مجبور کر دیا، ہم اپنے حقیقی خونی رشتے دار، اپنے بھتیجے بھانجے، اس کی ماں کے مرنے پر، اس کے باپ کے مرنے پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر کوئی ہمت کر کے جاتا بھی ہے تو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیسا برا وقت آیا ہے اور کیسی گھڑیاں ہم دیکھ رہے ہیں، کیسے منانا۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کے سامنے آ رہا ہے، وہ اس سے بچھڑ رہا ہے، وہ اس سے بھی دک رہا ہے، اور ڈر رہا ہے کہ ہاتھ نہ بڑھا دے کہ مسلمان نہ ہو۔ اس مصیبت میں اللہ نے مبتلا کر دیا۔ اس مصیبت کی گھڑی میں خدا کو منانا، اللہ کو راضی کرنا ہے، کوئی علاج نہیں، کوئی حل نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اللہ پاک کو ہم راضی کرنے کی فکر کریں، اللہ سے صلح کریں، اللہ سے اپنے معاملات کو درست کریں، اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ کر لیں، بندوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر کریں اور استغفار کریں۔ استغفار جب معتبر ہوگا جب ہم بندوں کے حقوق سے اپنے کندھوں کو ہلکا کر چکے، تب ہمارا استغفار معتبر ہوگا۔ اس لیے اس کی فکر کیجیے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے بچائے، اللہ ہمیں حالات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنی طرف پلٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب ایمان والوں کو اپنا منیب اور اپنا فرما بردار بندہ بنا دے، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اور یہ رمضان اور رمضان کے روزے اور اس کی عبادتیں ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے میں سبب بنیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔